اور یہ روشن کتاب. یہ روشن کتاب ہے. صحیح ہے. روشن کتاب یہ ہو گیا. اس میں صرف کمبینیشن کتابیں. ہاں صفت اور موصوف. یہ آیتیں ہیں جی یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب. ٹھیک. ہاں تو اس کا اسٹارٹ بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ جو بھی آیات ہیں یہ آیات کا مطلب یہ ساری کی ساری آیات. اوکے. ساری آیات پورے قرآن پاک کی آیات. تو ساری کی ساری قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ کتاب مبین یعنی کہ کلیئر کتاب سے. لائک یہ کلیئر کتاب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی یعنی کہ دو معنی نہیں ہے. ہر معنی آپ کو کلیئر سمجھ آنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اچھا ہے جو برا ہے وہ الگ الگ کر کے بتایا ہوا ہے. صحیح. ہاں آگے ہدم و بشرا. ہدن اسم ہے اور جی بشرا بھی اسم ناؤن ہے. ہدم و بشرا ہدایت اور خوشخبری. اور بیچ میں جو واو ہے وہ ہے حرف جر. اور حرف جر کی وجہ سے بشرا ہی رہے گا. ہاں بشرا ایسا لفظ ہے جو کہ جتنے بھی یہ یا مقصورہ پہ نہیں یا پہ ختم ہوتے ہیں. لائک دس یا وہ تقریباً جیسے موسیٰ کو آپ موسیٰ کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بشرا. اس میں کوئی حرف جر نہیں ہے. کون سا حرف جر آپ کو نظر آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدم واو جو بشرا سے پہلے واو آتا ہے نا تو یہ حرف جر تو نہیں ہے, یہ حرف عطف ہے. اور یس کنجوگیٹ. ہاں کنجوگیٹ ایک ڈفرنٹ لفظ ہوتا ہے. اس کا کنجوگیٹ نہیں ہوتا. یہ کنیکٹیو ورڈ ہے, کنیکشن ہے. کنجوگیشن نہیں ہے, کنیکشن ہے. رائٹ. کنجوگیشن تو آپ ورب کے لیے استعمال کرو کنجوگیشن. ٹھیک ہے. تو یہ کنیکٹنگ حرف ہے یہ. رائٹ. تو بشرا ویسے آپ بشرا سمجھنے کے لیے یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں ہے, لیکن بشرا کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ والے لفظ ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں. رائٹ. اب اس کو بشری نہیں کر سکتے, بشرو نہیں کر سکتے اس کو. یہ اکثر بشرا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے کیسے بھی. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی کہلاتے ہیں. آسانی کے لیے آپ کیا سمجھو گے اس کو؟ مبنی. جیسے عیسیٰ موسیٰ. عیسیٰ موسیٰ. صحیح. عیسیٰ موسیٰ. اور کبھی آپ نے عظما ایسے لکھا ہوا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ والا یا آ جاتا ہے, اس کی بھی ایک تختی ہے, لیکن وہ ہم بعد میں جب ناؤن ہم اچھی طرح سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جیسے عظما ہے وہ ایکچولی, اور بشرا ہے جیسے وہ بشر, لائک جو روٹ ورڈ ہے وہ بشر ہے. رائٹ. اب بشر سے کتنے لفظ بن سکتے ہیں, اس میں بشرا بھی آ گیا. عظما جو ہے جیسے عظمہ, عظیم. رائٹ. عظیم بھی اس سے بن جاتا ہے. تو ایک لفظ کے جب وہ والی سائنس سیکھ لیں گے جس کو علم صرف کہتے ہیں, تو پھر آپ کو ایک لفظ کوئی آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کے ہر طرح کا لفظ اس کا نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ بڑا مشہور لفظ ہے مذکر اینڈ مذکر. رائٹ. سو یہ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ زیر کے ساتھ بھی آتا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ٹھیک ہے. ایک اسم الفاعل ہوتا ہے اور ایک اسم الفاعل ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے رابعہ؟ ایک مفعول ہوتا ہے. مفعول. ٹھیک ہے. تو کون سا والا زیر والا ہوتا ہے, زبر والا مفعول ہوتا ہے؟ زبر والا مفعول. مذکر. تو مفعول کا مطلب جو
جس کا ذکر کیا جائے، مذکر جو ذکر کرے، رائٹ؟ تو اس میں زیر اور زبر سے دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ ہی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح لیکن بہرحال وہ سمجھیں گے، وہ الگ الگ آپ کا بھی اب صرف جو ہے وہ رابعہ کی ذمہ داری ہے، وہ کروائیں گی. رائٹ رابعہ، آپ نے شروع کرائی تھی تھوڑی سی، لیکن آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے، بہت بہت آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. صحیح، آگے پڑھیے. آگے ہے للمؤمنین. اب یہ جو شروع والا لام ہے یہ حرف جر ہے، اور جی مومنین کے لیے، اور اس کی وجہ سے میم اب نون پر زبر ہے، زیر ہونی چاہیے تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان چیز ہے، لیکن شاید ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی. مسلم، ٹھیک ہے، یہ سنگل مرد کو مسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہوگی بتاؤ مجھے آپ. جمع مسلمین بھی ہوتا ہے اور مسلمون بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہی جمع ہوتی ہیں، ایک مسلمون ہوتا ہے، ایک مسلمین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مسلمون جو ہے یہ مرفوع ہے، یعنی کہ یہ دمہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمین جو ہے یہ منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے، رائٹ، دونوں کے لیے. تو یہ مسلمینہ ہی رہتا ہے، لیکن کانٹیکس کے لحاظ سے اگر حرف جر آ گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، مجرور بالیا ہے. یہ اس میں ہم نون کا زیر اور زبر نہیں دیکھتے، ہم اس میں واو اور یا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرور یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مومنون مرفوع حالت ہے، اور مومنین اس کی منصوب حالت بھی ہے اور مجرور حالت بھی ہے. تو اب آپ کو کانٹیکس دیکھنا پڑے گا کہ کانٹیکس کیا ہے. حرف جر آ رہا ہے پہلے، تو یقیناً یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی میم، کلیئر ہو گیا. چلیں الحمدللہ. لذینہ اس میں موصول ہے. جی یقیمون الصلاۃ. الذین اس میں یعنی وہ جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، یؤتون الزکوٰۃ اور جو یؤتون دیتے ہیں زکوٰۃ. اور جو یقون ہے یہ فارم 4 ہے، مضارع ہے، اور یقیمون وہ بھی مضارع ہے، فارم 4 ہے. تو اب وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم اور وہ بالآخراتی آخرت پر، ہم یقینون آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یقینون جو ہے یہ بھی مضارع بھی ہے اور فارم 4. تو اب کی قرآن کے بارے میں پہلے تو آپ سیکھ لیں دوسری آیت میں کہ ہدایت ہے اور بشرا یعنی کہ خوشخبری ہے. ٹھیک، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. ٹھیک ہے، اور آگے مومنین کی تعریف. ہاں، آگے مومن کی تعریف شروع ہو گئی کہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن نماز نہیں لکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی پڑھنے کا لفظ نہیں کہا. یہ لفظ کا ہے قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قائم کرنے کو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ نماز کو قائم کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے فیملی کو بھی پڑھائیں، اور اس کو صحیح طریقے سے. خالی پڑھنا تو یہ ہوگا کہ وہ کھڑے ہوئے اور پڑھ دیا کچھ اور پھر چلے گئے. اس پہ غور کر کے پڑھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو پوری رات نماز میں پڑھتے رہا کرتے تھے، تو وہ قائم کرنا ہوتا ہے، اور اسی پہ تفکر نماز کے اندر کھڑے ہو کے کرا کرتے تھے. ٹھیک ہے، نماز کی ایک صحیح، خاصیت ٹھیک. نماز بھی باتوں سے روکتی. ہاں، تو اس میں آپ کو ایک ہی آیت پر آپ کو اس پہ لائک سوچ کے آپ کو آیت ادا کرنی ہے نماز کے اندر کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ اگر لیکن جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی، وہ عالم آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز کب ختم ہوگی، اچھا نماز کے بعد مجھے کھانا کھانا ہے، اچھا میرا وہ جو کام چل رہا ہے، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن نماز میں پڑھا کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. ٹھیک، اور وہ پڑھ لیا، اچھا کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص بھی پڑھی، لیکن اس پر بھی غور نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
رائٹ, وہ ساری باتوں پہ بھی غور نہیں کیا, رائٹ. تو پھر ایسی نماز کو جو ہے پھر وہ لائک ایک ہوتا ہے ویلڈ ہونا اور ایک ہوتا ہے انویلڈ ہونا. تو ہم لوگوں کی کتنی نمازیں انویلڈ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں ایک اسکالر کو, میں نے خود نہیں سنا لیکن ہماری ایک پارٹیسپینٹ ہے وہ بتا رہی تھی کہ اسکالر نے کہا ہے کہ اگر 3 سیکنڈ سے زیادہ اور کوئی خیال آ جائے ہمیں تو پھر ہماری نماز تقریباً انویلڈ ہو جاتی ہے اور ہمیں سجدہ سہو دینا پڑتا ہے. کہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں کچھ اور خیالات آ گئے اور وہ خیالات آپ کے چلتے رہے اور وہ 3 سیکنڈ کے اندر آپ نے جھٹکا نہیں اس خیال کو اور وہ خیال زیادہ ہو گیا تو وہ نماز انویلڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ سے آپ کو معافی مانگنی ہوتی ہے سجدہ سہو کے تحت. سو اگر سوچا جائے تو ہمارے 3 سیکنڈ سے زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, خیالات چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ سو ہمیں اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہے. ہمیں ان کی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی کیسے غائب ہو جاتی ہے یہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہی تو اصل ہے, یہ تو فرض ہے ہمارا, اور فرض کو ادا کیسے کرنا ہے اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ فرض کو ادا کیسے کرنا ہے پھر ذرا مشکل کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری اتنی سال میں ایک بار ہوتی ہے. لائک اگر ویسا دیکھا جائے زکوٰۃ اور صدقات اور وہ تو ہوتے ہیں, لیکن اس زکوٰۃ کا بھی کافی کچھ آپ کو اپنے ایسٹس اور اپنے پھر کون سے لوگوں کو دینا ہے وہ سارا 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو نالج میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو ہماری جو 50% آبادی ہوتی ہے وہ تو جیسے خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ابا نے دے دی, ہمارے شوہر نے دے دی, ہم پر کوئی وہ نہیں ہے. رائٹ, دس از ایوری, یو آر مسلم. آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ابو آپ سے نہ پوچھتے ہوں کہ تم نے بازار سے جا کے ایک سونا خرید لیا تھا, اب تمہارے سونے کی تعداد کہیں 7 تولے سے زیادہ تو نہیں ہو گئی. Like they have to be careful about all those things, right? صحیح. اینڈ دین آخرت پہ یقین رکھنا. یقین اور ایمان جو ہے وہ 2 راہیں ہیں. کوئی کہتا ہے ایمان جو ہے وہ یقین سے اوپر کی چیز ہے, کوئی کہتا ہے یقین جو ہے وہ ایمان سے اوپر کی چیز ہے. لیکن جو آسان ڈیفینیشن جو میری سمجھ میں آئی ہے, اور آپ مختلف تفسیریں پڑھ سکتے ہیں, یوقنون, یقین کا مطلب ایسا کہ جیسے ہم نے دیکھا ہو اپنی آنکھ سے کہ ہاں, تو ہاں ٹھیک ہے, جنت ایسی ہوگی جو کہ ہماری امیجنیشن سے بہت آگے ہوگی, لیکن جتنا کچھ قرآن میں ہے اتنا تو ہم امیجن کر سکتے ہیں. ہم ندی امیجن کر سکتے ہیں, ہم وہاں کے پیڑوں کو امیجن کر سکتے ہیں, ہم وہاں کی خوبصورتی کو امیجن کر سکتے ہیں. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے, اپنا وہاں جلوہ افروز ہوں گے, اس کو امیجن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم پروفٹ سے ملیں گے, تو کیا ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کون کون سے پروفٹ سے ہم نے جا کے ملنا ہے؟ رائٹ, ٹائم تو ہمارے پاس بہت ہوگا کیونکہ وہاں تو زندگی ختم نہیں ہونی, وہاں تو موت نہیں آنی. تو کیا ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہم اس پروفٹ سے ملیں گے تو یہ باتیں کریں گے, اس پروفٹ سے ملیں گے تو وہ باتیں کریں گے؟ رائٹ, لائک وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, لائک وی آر لیونگ ان دیٹ جنہ. رائٹ, اور اب جو نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ وہ جو جنتان والی بات ہے جو سورہ رحمان میں ہے کہ مومنوں کو 2 جنتیں ملیں گی. رائٹ, تو پہلے ہم سمجھتے تھے ایک جنت جو ہے وہ جنوں کے لیے, ایک ہمارے لیے, کیونکہ جنوں کی حیت الگ ہوتی ہے. بٹ وی کانٹ سے دیٹ اباؤٹ دیٹ. لائک ایک اسکالر ہیں وہ اب اس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنتان کہتے ہیں تو ایک جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو زمین پر دیتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, ہو سکتا ہے ابھی I don't know, I got stuck on like عکس. کبھی کبھی اگر جب روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ سورج نکلا ہوتا ہے, رائٹ, تو آپ کو پانی میں ہر چیز کا عکس بہت کلیئر نظر آتا ہے. اور یہاں پر کینیڈا میں اسپیشلی بہت ہی خوبصورت اگر فال کے کلر ہیں تو آپ کو پانی میں اس کا عکس نظر آتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے لیے پاس روشنی والا دن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو عکس بالکل آپ کو بالکل نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہماری زمین ہے یہ جنت کا چھوٹا سا عکس ہو, ظاہر ہے عکس اتنا کلیئر نہیں ہوگا, لیکن جو بھی ہے تو وہ کلیئر تو ہے. یہاں پہ جو پودے ہیں تو ہمیں انہی جیسے پودوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جنت میں بھی پودے ہوں گے. رائٹ,
So why can't we imagine? Why can't just like live the life of the Jannat and think کریں کہ اچھا یہ بھی جنت ہے. اور جو پیار و محبت ہے اس دنیا میں وہ بھی ایک محبت ایک لائک پازیٹیو چیز ہے رائٹ. اور جنت میں کیا ہوگا؟ محبت ہی محبت ہوگی رائٹ. وائی کانٹ وی ایکسپیرینس دیٹ کہ یہ جنت ہے ہمارے لیے جو ہمیں جتنی بھی محبتیں یہاں ملتی ہیں رائٹ. سو بٹ اس کے لیے ہمیں اس امیجنیشن کو لانا پڑے گا رائٹ. سو دس از ناٹ لائک اے اسمال تھنگ کہ نماز کو قائم کر لو زکوٰۃ کو دے دو آخرت پہ یقین کر لو. نو ڈونٹ سے دیٹ بٹ لیو دیٹ. ٹھیک ہے. اس کو خالی کہنا کا نہیں ہے, اس کو سوچنے کا عمل کرنے کا ان تینوں چیزوں پہ, تو ہم مومنین کی ڈیفینیشن میں آئیں گے رائٹ. ایسے پڑھ کے نکل جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ کر لو لائک وہ پھر زبانی کلامی ہو جائے گا. اوکے ٹھیک. ان تین آیتوں پہ اب آپ لوگ ڈسکس کر لو. ان تین آیتوں کو آپ لوگ فورم کھلا ہے آپ کے پاس. Anybody want to contribute on these three? جی باجی, جی یہ جو تھا الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مومنون میں اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ قائم کرنے کا مطلب جو نماز کی حافظون, حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی. وقت پہ پڑھنا, وقت میں پڑھنا اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور وہی بات جو نماز کے اندر تفکر کرنا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک سب نماز اور حفاظت. دوسری ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں کوئی میجر گناہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. ہاں, ایک نماز سے دوسرے نماز کے ٹائمنگ میں. صحیح. نا کہ اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں جی سوری آپ کا جملہ کٹ گیا. مارکیٹ جا رہے ہیں اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ سدرا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. جی اب اب آ آئیے. رہی ہے. جی میں کہہ رہی تھی کہ حافظون میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ ہم اگر کہیں باہر جا رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں, تو ہم نے اپنی نماز کی حفاظت, ہم پہلے سوچیں کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے. اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ کے پھر جائیں, یا پھر کہیں باہر موجود ہے تو پھر بھی ہر وقت نماز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کہیں مس نہ ہو جائے. اگر یعنی کہ ہم بھول گئے ہیں شاپنگ میں یا اس طرح کہیں گیدرنگ میں بھول گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کہاں پڑھنی ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے. پہلے وضو کر لے. اگر آپ نے کہیں جا رہے ہیں کہیں پارٹی میں تو اس سے پہلے بندہ وضو کر کے ریڈی رہے کہ اگر وہیں کہیں نماز کا ہو جائے گا تو میں نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے, پوری ٹوٹنی چاہیے, قضا نہیں ہونی چاہیے. جی تو یہ بھی چیزیں آ بالکل بالکل صحیح صحیح. جاتی ہیں. یہ Anybody else? مومنین کی ہے کہ یہ مومنین کی 3 بنیادی صفت ہے کہ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا اور آخرت پر یقین. اس میں تھوڑا سا اگر آپ سورہ بقرہ کا پہلا پیج الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اس میں آپ کو 6 کوالٹی ملیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر قرآن جو مختلف جگہ پہ جو زیادہ ایمفیسس کی چیزیں ہیں وہ بار بار آتی جاتی ہیں, لیکن آپ پہلے پیج کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا, اس میں 6 چیزیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو طارق آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن بتاتے رہتے ہیں رائٹ, وہ آپ اس کو ابھی انشاءاللہ طارق ریکارڈ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان کی جو ہے مختلف ڈیفینیشن وہ بار بار سمجھاتے ہیں ان آیات کے تحت. آپ اس کو اپنے ذہن میں بالکل اچھی طرح کر لیجئے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو طارق آپ کرنا چاہیں گے پریزنٹ؟ جی جی انشاءاللہ. سورہ تحریم ہے, التحریم 66, اس کی آیت نمبر 6 ہے. سورہ تحریم 66 ہے نہیں ہے, 67 سے شروع ہوتی ہے ہماری. انشاءاللہ 66 پہ آ جاتے ہیں ہم. ہم 33 آئی ہے, اس سے آگے ہوگی 40. سکسٹی سکس بولا رائٹ.
جی جی 64, 65, 66 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 6. ایک ہی آیت ہے اوکے اسی پر. اوکے ٹھیک ہے صحیح. ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اچھا اس کا جو سادہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جن پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ حکم دیا جائے تو بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. تو پہلے اب آپ نے بھی کہا تو آمنو کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. الف میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یقین کرنا، تسلیم کرنا، انکار نہ کرنا، تکذیب نہ کرنا، اطاعت کرنا. یعنی وہ مومن یا وہ لوگ جو مومن ہیں جو اللہ پر ایمان، اللہ کی ہستی پر یقین رکھیں، اللہ کی ہر بات پر اعتماد رکھیں، اس کے قوانین پر پورا اعتماد ہو. ٹھیک ہے تو وہ اس میں یہ ہے. اچھا پھر ہے کو. تو یہ روٹ ورڈ اس کا قاف واو قاف یہ ہے، ورب ہے فارم 1 ہے. یہ اس سے تقوی کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ بچاؤ، اس کا معنی ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی و نگہداشت کرنا، مضر اور تکلیف دہ چیزوں سے بچانا. تو اپنے یہ جب یہ ہے کہ بچاؤ اپنے نفس کو. نفس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، نون پہ سین اور نام ہے یہ. تو بچاؤ اپنے نفس کو، نگہبانی کرو یا نگہداشت کرو. یا وَآلِهَكُمْ اہلکم. ہاں سو اس میں اب جو الف ہے لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے. یہ بھی اس میں عموماً کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں یا جو آپ کے اہل و عیال ہیں. کچھ مفسرین نے اس کو متعلقین کے بارے کا بھی کہا ہے کہ وہ لوگ ان پہ آپ تھوڑا انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں یا انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے دار اختیار میں ہوں، یا آپ ان سے آپ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں. اب تو وہ صرف اس میں اولاد ہی نہیں ہوگی یا میاں بیوی نہیں، بلکہ شاید کچھ اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے جیسے فیملی جو آپ ڈیفائن کر رہے تھے پچھلی بار کے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو فیملی تھی وہ تھے جو پورے ایمان والے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام رسپانسبل تھے ان سارے کے سارے، وہ سب ان کا اہل ہو گیا. ٹھیک ہے جی 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 ہاں وہ ہر ایک کا رتبے اور اس کے حساب سے کہ وہ کس یا جو کوئی استاد ہے وہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے ہوگا، کوئی مزید بڑھتا جائے سارا. ٹھیک ہے. پھر نار آگ مطلب نون واو رے ناؤن ہے یہ بھی. اس کے بعد ہے ورڈ وقودہ الناس والحجارۃ. اس کو آپ نے نارا کا روٹ ورڈ کیا بتایا آپ نے؟ اس کا بتایا میں نے نون واو رے. ہاں نور کا بھی یہی ہے اور نار کا بھی ہے. واو رابعہ نوٹ کریں. جی جی نور اور نار میں زیادہ فرق نہیں ہے، اسی روٹ ورڈ وہی ہے. That's amazing. I never realized until today. Thank you Tariq for presenting this. کیونکہ نار کو ہم نار سمجھتے تھے اور نور کو ہم نور سمجھتے تھے، لیکن روٹ ورڈ ایک ہی ہے. جی جی روٹ ورڈ ہے. پھر ہے وقودھا، واو قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ناؤن ہے اور اس کو عام اس میں فہم میں ایندھن
کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کے بعد ہے الناس انسان والحجارت ہے جیم ریس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی، اور اس کا عمومی مطلب ہے پتھر. اچھا اب یہ جو 3 الفاظ ہیں وقودہ الناس والحجارہ، یہ ایک اور آیت ہے سورہ بقر کی نمبر 74، اس میں بھی آیا، تو اس پہ ہم بعد میں چلتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ یہ عموماً مطلب یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو آگ ہے بچانے کا جس سے حکم دیا گیا ہے، جس کا ایندھن آ گیا کہ ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر. تو پتھر کیا، انسان تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نافرمان جو جن کو جو 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 اللہ جو یہاں سے اچھے کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کفر کے حالت میں اٹھیں گے وہاں پر. حالت میں. اور لیکن یہ پتھر سے کیا مطلب ہے؟ کچھ میں نے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی، تو کسی نے کہا کہ یہ ان بتوں کے بارے میں جو لوگ غیر جن کی وہ مسلم پوجا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب ہے، لیکن ایک مطلب اب یہ ہے کہ تنگ دل لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جن کے دل پتھر ہوں ان کو بھی وہ ہیں مطلب. اچھا اب آپ چلیں اس میں، اگر سورہ بقر کی آیت نمبر 74 پہ اگر آپ جا سکتی ہیں تو جی پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. سورہ بقرہ کی 74 بولا آپ نے؟ جی ہاں، وہ پھر اس سے نا یہ پورا کلیئر ہو جائے گا. اوکے، یہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، رائٹ، یہ والی آیت؟ جی ہاں. تو اس میں اگر آپ میں ابھی چلا جاؤں، ایک منٹ دیجیے گا. یہ آپ نے غلط تو نہیں کہوں گی، آپ نے ایسی آیت لے لی جو کہ میری آیت ہے. اچھا نہیں ہاں، تو وہ ہے نا کہ ثم قستم قلوبکم، وہ یہ ہے نا جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. جن کے مگر ایسی نشانی دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی اس میں کچھ اور بھی بڑھ گئے. مطلب یہ بڑھ عام گئے. فہم، تو مطلب یہ وہ ہیں کہ جن کے دل سخت ہو گئے. یعنی کہ یہ اگر فرض کریں کہ اس کو ابو جہل کو لے لیا جائے، ٹھیک ہے. جی ہاں، وہ لیڈروں کے بارے میں، یہ لیڈر کے ہی لیے رکھتا ہے. لیکن اگر آپ آگے چلتے جائیں گے، پورا پڑھیں اس کو، پورے معنی پڑھیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا وہ ہے کہ مگر ایسی نشانی دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارا دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. بڑھ گئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کچھ خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. تو اس میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت عمر اور ابو جہل دونوں جو اسلام سے پہلے تھے، دونوں بہت ہی سخت ترین سمجھے جاتے تھے. اور حضرت عمر تو اتنے سخت تھے کہ جب جو غریب غربا جو کہ ہجرت سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہجرت کے وقت ان کو قتل کر دیا جا رہا تھا، جو ہجرت کا سین ہوتا ہے جو پاکستان میں اور اس میں بھی دیکھا ہوگا. تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ جس کو اپنے اہل و عیال کا اور اس کا پرواہ نہیں ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، تو وہ میرے ساتھ آ جائے. تو سارے غریب لوگ جو ہیں حضرت عمر کے قافلے میں ہجرت کرے تھے، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے گئے تھے، اور پھر باقی جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے. کوئی انفلوئنشل تھے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن جو انفلوئنشل نہیں تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بورڈر سے واپس کر لیے گئے. انہوں نے کہا کہ تم، یعنی کہ وہ رابعہ وہ کون سی خاتون تھی جن کے بچے کو ان سے علیحدہ کر دیا گیا تھا؟ بہرحال یعنی کہ کچھ لوگوں کو بالکل علیحدہ کر دیا، یعنی کہ ان کی فیملیز، یعنی کہ دونوں میاں بیوی وہ لوگ اسلام والے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اور انہوں نے ایک کو پکڑ کے ایک جگہ بند کر دیا، دوسرے کو پکڑ کے دوسری جگہ بند کر دیا. پھر بہرحال وہ خاتون جو تھیں وہ انفلوئنشل تھیں، وہ جانے لگیں، اور ان کو بہرحال یعنی کہ وہاں پہ کوئی کافر ایسا تھا جس کے دل میں ایسا آیا تھا، تو انہوں نے ان کو بارڈر کراس کرا دیا تھا. تو اینی وے حضرت عمر جو تھے
وہ بھی اتنے سخت دل تھے، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تھے اور جب وہ دارالارقم میں ارقم کے گھر جہاں پہ سیکرٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کرتے تھے، حضرت عمر جب وہاں پہنچ گئے اور ان کا مقصد اسلام لانا تھا وہاں پہنچنے کا، لیکن وہاں پہ سب لوگ سمجھے کہ اب عمر آئے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، رائٹ. جی 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 لیکن جب حضرت عمر اندر گئے تو آپ امیجن کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ میانا روی، حضرت عمر جو تھے وہ لمبے چوڑے، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑا. تو آپ امیجن کر لیں وہ سین کہ عمر isn't it time کہ تم ایمان لے آؤ، رائٹ. تو انہوں نے کہا میں ایمان لانے تو آیا ہوں، رائٹ. لائک وہ اندر گئے ہیں، سب لوگ دور ہو گئے، رائٹ، کوئی بھی ان کے راستے میں نہیں کھڑا ہوا. وہ سیدھے سیدھے چلتے چلتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک، رائٹ، لائک آئی مین وہی ان کے پاس آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، بٹ ہی واز لائک ڈیئرنگ انف ٹو اس کا گریبان پکڑ کے ان کا، اور ان سے کہیں عمر isn't it time کہ تم ایمان لے آؤ، رائٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کا جو وہ ہے وہ پتھر دل تھے ہو پہلے. گیا، تنگ دل ہو گیا، لیکن لیکن ان کا دل جو ہے بالکل پلٹ گیا. سو یو آر رائٹ کہ وہ انسان بھی اس ہجارہ کے اس میں آ سکتے ہیں، جو کہ ابو جہل رہا، جو نہیں میلٹ ہوا. لیکن ہاں جی، آپ اس کو کمپلیٹ کریں، پھر میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کروں گی. اچھا، بس اس میں تو یہی تھا. اور سورہ بقرہ کی آیت 24 میں یہ پورا وقود الناس والحجارہ کو ایک دفعہ دکھا ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے چلیں. اچھا، اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے میں بعد تھوڑا سا شیئر کر دوں اس میں اپنا جی 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 بالکل بالکل. یہ جب میں قرآن حفظ شروع کیا تھا اور سورہ بقرہ کی جب میں اس والی آیت پہ پہنچی تھی، اور لمبی آیت ہے، آپ سوچیں کہ جو شروع میں حافظ ہو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ یاد نہ ہو تو میں ٹہل کے اس کو تقریباً یاد کر رہی تھی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے معنی تو پڑھوں، ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس کے معنی شروع کیے، اس وقت ہمیں گرامر شرامر نہیں آتی تھی، معنی بھی نہیں آتے تھے، 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ میں نے پڑھا، ٹھیک ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ پوری زندگی اگر جو اسلام سے ذرا دور رہا ہو تو یقیناً اس کا دل بھی جنگ کے پتھر اسلام سے پگھلتا نہیں ہے، اسلام پہ روتا نہیں ہے. اینڈ دین میں نے یہ آیت پڑھی تو دین مجھے لگا کہ دیر از اے ہوپ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے جو نرم ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جب نرم ہو جاتا ہے تو جب اس میں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو وہ بہت تیزی سے، جتنا سخت پتھر ہوگا جب وہ پھوٹے گا، جب وہ پھٹے گا تو اس میں سے جو فوارہ نکلے گا وہ بہت تیزی سے نکلے گا. جی بالکل بالکل. رائٹ. سو آئی واز جسٹ لائک آئی جسٹ اسٹوڈ اسٹل. میں کھڑے ہو کے ٹہل کے یاد کر رہی تھی. ایک جگہ میں کھڑے ہو کے میں 10 منٹ تک اسی مقام پہ کھڑی رہی، میرا قدم نہیں ہلے. I was just like so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala to show me this آیا کہ پتھر بھی جو ہے وہ نرم ہو سکتا ہے اور اس کے دل سے بھی چشمہ پھوٹنے لگ سکتا ہے. رائٹ. It was amazing آیا for me. رائٹ. اینڈ بس یہ ہے کہ اب ہم میں وہ خشوع آ جائے کہ ہم ان پتھروں میں سے ہو جائیں جو کہ گر پڑتا ہے اللہ سے ڈر کر، اور اللہ کے خشوع میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. رائٹ. اور اللہ جو ہے وہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. رائٹ. That was a beautiful ayah for me to change my life. Right. So I call this is my ayah. Right. صحیح. صحیح. چلے واپس آتے ہیں اس پہ، آپ کے آیت پہ. جی 76 چھٹا نمبر تھا. جی. صحیح. Can you see that? جی اچھا. پھر والحجارۃ علیہا، اس پر ملائکتم فرشتے، غلاظ سخت، غین لام دواد اس کا غین لام زواد، سوری دواد نہیں زواد، زواد اس کا روٹ ورڈ ہے. سخت اور شدید اس میں ہے، سخت میں شدادن یہ بھی ناؤن ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے
شین دال دال اس میں, اور یہ زبردست, اس کے بعد ہے لا نہیں. فرشتے جو ہیں وہ پھر یا سونا نافرمانی نہیں کرتے. لا مطلب یاسون کا مطلب یاسون جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے این سین یہ, اور اس کا مطلب ہے کہ سرکشی کرنا, نافرمانی کرنا. لیکن اس سے آپ پہلے لا لگائے فرشتوں کے لیے کہ وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی. اور ماں جو امرہم جو حکم ان کو دیا گیا ہے, وہ یفعلون وہ اس کو بجا لاتے ہیں, یفعلون کرتے ہیں, ماں جو, اور یومرون جو بھی حکم دیے جاتے ہیں, جو بھی امر ان کو دیے جاتے ہیں. یہ ورب ہے, ٹھیک ہے, فارم 1 ہے. الف میم رے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور حکم کے معنوں میں آتا ہے کہ جو بھی حکم ان کو جاتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں. مطلب اس کا جو عام مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے, اور یا وہ جن کے دل پتھر ہیں, سنگ دل انسان سمجھ لیجیے ہے. کیونکہ ان پر پھر مضبوط فرشتے مقرر کیے جائیں گے جنہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ بجا لاتے ہیں. مطلب پھر انسان وہ فرشتے ان کے ساتھ کیا کریں گے, یہ مطلب اشارہ کیا ہے. صحیح 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 بالکل. یا وہاں سے کوئی یعنی کہ پھر آپ کے واپسی کا وہ نہیں ہے. اوکے ایک منٹ. السلام علیکم. Yeah, like it resolved. I had to shut down my tablet completely, and yeah, one of my friend helped me to resolve that problem. But yeah, it happened to once before as well. Usually I just like quickly, but this time I totally forgot about it because of the rosa time and all. But inshallah, from in the future we will remember that. Okay. Okay. But I didn't know the co-host will stop the meeting. So, it happened to me. No, not to stop the meeting, because I gave you the screen sharing and it was still thinking that screen sharing is with you. Right? Okay. Okay. So, yeah. Okay. So next time we will remember. So I'm in a class, inshallah. We will talk to you. Okay. Inshallah. Assalamu alaikum. All right. Sorry about that. جی طارق بھائی میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی ضرور. جس طرح یہ ہے کہ سخت دل لوگوں کے لیے یا کہا جائے ان سے تعلق پیدا کیا جا رہا ہے, سخت مزاج فرشتے مقرر کیے جائیں گے. دل سخت ہوں گے تو سخت مزاج فرشتے بھی ہوں گے. جی بالکل. صحیح. جی ہاں, جیسے ہی لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے. موت کے بعد بھی بٹ وہ جیسی روح ویسے فرشتے, تو وہ ایسے ہی یہی کہنا چاہ رہی تھی میں, جیسے لوگ اس پہ ویسے ہی فرشتے. جی بالکل. تو یہی دعا کرنی چاہیے جو ہمیں فرشتے لینے آئیں, وہ ذرا یعنی کہ آئیں گے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی آئیں گے, لیکن وہ معاملہ حیت ڈال کے آتے ہیں, لائک ڈفرنٹ اس میں آتے ہیں مزاج میں, لباس میں, یا لائک صفتوں کے لیے وہ ان کا ڈفرنٹ ہوتی ہے شکل. جو موت کا فرشتہ کہتے ہیں بہت ہی ڈراؤنا ہو جاتا ہے, اور جو مومن ہوتے ہیں جن کے ساتھ آسانیاں ہونی ہوتی ہیں, تو ان کو ایسا لگتا ہے یار یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ جانا چاہیے. معاملہ ایسے ہی کرنا چاہیے. ہاں سو بالکل صحیح. جیسی نفس ایسا فرشتہ. باجی دعا کے ساتھ ساتھ دل کو بھی نرم کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. انشاءاللہ. صحیح. جی یہ ایک ہی آیت تھی, اور اس کے بعد ایک آیت اور ہے جو کل یا نیکسٹ ٹائم جب بھی ہوگا, وہ اس سیریز کی لاسٹ آیت ہے. مطلب اس کے اس آیت کے بعد پھر اور یا ایھا الذین کے آمنو کی آیت ہے, پھر اور نہیں ہے قرآن شریف میں. تو میں پھر کل یا جو بھی نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ہوگا وہ کروں گا. تو وہ آپ کر لیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے. اور آپ کو جیسے بتایا کہ اگلے اکتوبر تک, نیکسٹ اکتوبر تک 1 سال ہے آپ کے پاس, تمام آیتوں کو سلو یعنی کہ ہفتے میں ایک کر کے 89, اگر آپ ویکلی 1 کر سکیں گے تو 89 ویکس ٹوٹل.
تو ایک سال میں 56 ویکس ہوتے ہیں، تو تقریباً آپ کو 2 سال کا عرصہ لگ جائے گا اگر آپ ایک ایک کرنا چاہیں گے، اگر آپ دو دو کرنا چاہیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کوئی چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ آپ نے کچھ چھوڑ دی تھی، کچھ کہ یہ ملتی جلتی ہیں، رائٹ؟ ایسا ہوا تھا کچھ چھوڑ دی تھیں، کچھ نہ وہ صرف وہ جہاد کے بارے میں تھی، تو وہ میں نے فورم کے لحاظ سے میں نے اس کو سمجھا نہیں کہ شاید میں وہ تھی۔ ہاں، لیکن وہ جہاد کی تو دوسری ڈیفینیشن بھی بہرحال یہ قرآن میں ہے، تو ہاں آپ فیس کر رہی ہیں اس کو، تو وہ آپ کے لیے اس سے بات کر لیں گے ہم آپ سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وہ آپ بھلے آپ ویکلی بن کر کے آپ کو 89 ویکس کیا حساب رکھ لیجیے آپ، ہاں اس کے لحاظ سے آپ ریکارڈ کر دیجیے انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو یہ ہے۔ تو اچھا، ہم لوگوں نے وہ نہیں کیا اپنی گرامر کی بک، وہ کل ہم کر لیں گے انشاءاللہ، مدینہ بک، ہاں وہ کل کر لیں گے۔ ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں عبید اللہ، ان کو ہم چھوٹا چھوٹا جو ہے سبق واپس سے ریویژن کریں گے، آپ لوگوں کا بھی ریویژن ہو جائے گا اسی بہانے، ٹھیک ہے؟ مدینہ بک کا پیج بتا سکتے ہیں کوئی مجھے؟ لاسٹ میں کل دیکھ لیں گے شاہینہ، چلے صحیح، نو پرابلم۔ آپ جتنے پیج آپ کے پاس لکھے ہیں اس سے ایک دو پیج آگے اسٹڈی آپ کر لیجیے گا، نہیں تو ہم ریوائز بھی کر دیں گے آپ کے لیے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کل ملاقات ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔